توجہ ہے سارے لوگوں؟ جی ایک دن مولا کائنات مولا علی گھر تشریف لائے. خاتون جنت سیدہ کائنات کی بیماری کے دن دیکھا خاتون جنت گھر میں کام کر رہی ہیں. علی شوہر تے مسکرا دیے, کہتے ہیں فاطمہ لگتا ہے خیر ہے, طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہو گئی ہے طبیعت؟ ہاں علی میں سارا کام کر چکی ہوں, جو کام ہے وہ بھی کرنا چاہتی ہوں. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے؟ کالی گھر کے کام نپٹا رہی ہوں جلدی جلدی. آپ نے نا ایک خادمہ تھی اس کی طرف پوچھا تم کیوں کھڑی ہو, کام کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہیں, آج مجھے اپنا کام کرنے نہیں دے رہی. سمجھ گئے اتنی بات؟ خادمہ نے کہا یہ اپنا کام کرنے نہیں دے رہی. آپ قریب آئے, فاطمہ خیر ہے؟ کہنے لگے علی میں نے سارا کام کر دیا, یہ امامہ آپ کا رہ گیا ہے, یہ بھی دے دیجیے, میں دھول اس کو بھی دھل دیتی ہوں. آپ نے امامہ بھی اتار کے دے دیا, دھل دیا. اس کے بعد شہزادوں کو نہلایا, کپڑے پہنا کے جب سرما لگانے لگی پھر آنکھیں برس گئی. اب علی کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے, رو کیوں رہی ہو؟ آج تک تم نے شہزادوں کو تیار کیا, کبھی روئی نہیں, آج کیوں روئی؟ کہتی ہیں علی لگتا آج زندگی کا آخری دن ہے. اس خیال میں رلا دیا میرے بعد میرے بیٹوں کو دولہا کون بنائے گا. فاطمہ جا رہی ہے, میرے بیٹوں کو غسل کون دے گا, انہیں اس پیار سے نہلائے گا کون؟ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا, کہا فاطمہ خبردار ایسے جملے نہ کہو, بچے چھوٹے ہیں, ابھی انہوں نے دیکھا کہ کیا کہ. کہتی علی وقت کم رہ گیا ہے, جلدی جلدی تیاری کرانے دو. ماں تو ماں ہوا کرتی ہے, جب بچے تیار ہو گئے کہا شہزادوں کا جی امی, کہا جا کے نانا کے دروازے پہ اپنی ماں کا سلام کہہ کے آ جاؤ. یہ کہہ کے شہزادوں کو رخصت کیا. اس کے بعد خاتون جنت نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما, اپنے حجرے میں تشریف لائی ہے. کہتی ہے علی آج تک کچھ نہیں مانگا, آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو تھے. کہتے فاطمہ کہو تو صحیح, آج تک تم نے اتنا ساتھ دیا کہ کبھی کھانا نہیں مانگا, ایک پتے کی فرمائش نہیں کی, آج کہو تو کیا چاہتی ہے؟ خاتون جنت کہتی ہے اے علی تیرے ساتھ اتنے دن گزرے ہیں, آج جھولی پھیلا کے فاطمہ آپ سے معافی مانگ رہی ہے, اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. اتنا سننا تھا. حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے, فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے ساتھ آپ نے زندگی گزاری, کبھی رنتی بھر تکلیف نہیں ہونے دی, کس خطا کی بات کر رہی ہو؟ خاتون جنت نے کہا تھا علی تم شوہر ہو میں بیوی ہوں, ہو سکتا ہے تم نے پانی منگایا ہو, مجھے لانے میں دیر ہو گئی ہو, تم نے کہا ہو کھانا تیار کر, مجھے دیر ہو گئی ہو, تم نے کپڑے دھلنے کو کہا ہو, مجھے بن دھلنے میں دیر ہو گئی ہو. اے علی اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. حضرت علی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, کہتے فاطمہ اپنی چھوڑ, مجھ سے وعدہ کر قیامت میں جب مصطفیٰ ہوں گے, سارے انبیاء ہوں گے, کہیں میری شکایت نبی سے نہ کر دینا, کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ کس کے دامن باندھ کے آئے تھے, کبھی زندگی میں سکھ کی روٹی نہ کھا سکی, کبھی چین کی سانس نہ لے سکی. خاتون جنت کہتی ہے خدا کا واسطہ علی معاف کر دیا جائے. حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ میں نے سارے حقوق معاف کیے ہیں, حضرت فاطمہ نے اپنا حق معاف کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کی بیٹیوں سے, آج نہ کوئی ولی کی بیٹی ہے, نہ کوئی نبی کی بیٹی ہے, نہ صدیق کی بیٹی ہے, کوئی کسان کی بیٹی ہے, کوئی مزدور کی بیٹی ہے, کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے, کوئی انجینئر کی بیٹی ہے. بتاؤ تو صحیح ایسے رتبے کہاں سے لاؤ گی؟ اے میری قوم کی بیٹی ہو, شوہر کی زندگی میں اسے راضی کر لو. اگر راضی کر لیا, آقا فرماتے ہیں جس کا شوہر دنیا سے بیوی سے خوش ہو کے جائے گا, اللہ اس بیوی کو بے حساب جنت عطا فرما دے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیز سمجھے ذرا, سمجھے. مرنے کے بعد نوچا تو کیا نوچا, نوچنا ہے تو جیتے جی نوچو, جیتے جی معافی مانگو. دکھتے ہیں دل, تکلیفیں ہوتی ہیں, بہت بہت دکھ اٹھائے جاتے ہیں. کھڑے ہو کے کہہ رہا میرے ابا پہ کسی کا حق ہو تو لے لینا, کیا دے دو گے یار؟ اس نے جو چوک میں تھپڑ مارا تھا غریب کو, اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ اس نے جو ذلیل کیا تھا کمزور کو دھکا دے کے کہا تھا تیری جگہ یہ نہیں ہے, اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ اس نے جو کھانے کے ٹیبل سے اٹھا کے غریب سے کہا تھا تمہارے لیے پال بچھائے نیچے بیٹھ کے کھاؤ, اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ جب بیٹا چیخ کے کہتا ہے مشیت کا نقیب آواز دیتا ہوگا, اور ظالم منہ بند کر لے. اس دن کا انتظار قبر کو بھی تھا, آج آیا ہے یہ قبر
قبر میں اب تیری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا. آج اسے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. آج ایک ایک دکھ جو اس نے لوگوں کو دیا ہے اس کے بدلے کا آج اسے قیمت چکانی پڑے گی. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا را کسی کا حق لے کے دنیا سے نہ جانا, کسی کا حق کھا کے نہ جانا. دنیا سے اس حال میں جائیے کہ تمہارے اوپر کسی کا حق نہ ہو, تم نے کسی کا حق نہ مارا ہو. اگر اس شان سے دنیا سے جاؤ گے کوئی تیجا تمہارا کرے یا نہ کرے فرق پڑنے والا نہیں ہے. 40واں ہو یا قطعی نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے. خالی عشق مصطفیٰ سینے میں بساؤ, لوگوں کے حق ادا کرو, شان سے دنیا سے جاؤ. تیرا جنازہ کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ بھائی واہ. بے ایمانی 50 بیگھے کی ہے, 5 بیگھے مسجد کو دے گے تو سارا قرضہ ختم. لٹ وہ چلے گا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. صاف بات ہے, حقوق العباد کا نظام اللہ ہی نے بنایا ہے. وہ کریم ہے جسے چاہے بخش دے, بڑے سے بڑا گناہ بخش دے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ جنت دے دے, اور بڑے سے بڑے عبادت گزار کو دھکا دے کے نکال دے. وہ مالک ہے مگر نظام اس کا ہے. حقوق العباد کھا کے آؤ گے نہ مار کے آؤ گے کسی کا بھاگ, تو اس وقت تک جنت نہیں ملے گی جب تک ایک ایک ستم کا بدلہ پورا نہیں ہونا ہے. یہ اسی کا نظام ہے. اب وہ بدلہ اپنے کرم سے پورا کرا دے یا پھر اپنے عدل سے پورا کرائے, یہ تو وہ مالک ہے نا, وہ مالک ہے. دعا کریں اللہ ایسی موت دے کہ ہم پہ اس وقت کسی کا حق نہ ہو. بولو آمین. دعائیں مانگا کرو اللہ سے, ورنہ موتیں معاف کیجئے ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے بھی. حادثے اتنے خطرناک ہو رہے, شکلیں نہیں پہچانی جاتی ہیں, بٹورنا پڑتا, پتہ نہیں چلتا کس قوم کا تھا کس قوم کا تھا. ہاں موت کہیں بھی آ لے گی, کہیں بھی آ لے گی. تیاری رکھو, تیاری رکھو, تیاری رکھو. اچھی موت کون سی؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے, اتنے میں ملک الموت آ جاتے ہیں. حضور یہ جو بیٹھا ہے نا آپ کا غلام, اس کا وقت آ گیا ہے, یہ مرنے والا ہے. ملک الموت کہہ رہے ہیں حضور سے آ کے, حضور یہ مرنے والا ہے. حضور اپنے غلام سے کہتے ہیں بھائی تیرا وقت آ گیا ہے. پھر وہی بات, جب کہا نا تیرا وقت آ گیا, وہ صحابی تھے ڈرے نہیں. کیوں ڈرتا وہ ہے جس کی تیاری نہ ہو, جس نے راتوں میں اٹھ کے سجدے کیے ہوں, پھر وہ ڈرتا نہیں ہے, پھر وہ موت کا انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. تیاریاں راتوں کی ہوتی ہیں نا, پھر وہ ڈرتے نہیں. کہا حضور ٹھیک ہے, پھر حضور وقت کتنا میرے پاس ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضور وقت کتنا ہے؟ کہتے ہیں بس بہت کم وقت ہے تیرے پاس. وہ کہتے ہیں حضور پھر بتائیے نا اچھی موت کون سی ہے؟ میں وہ موت مرنا چاہتا ہوں جو سب سے اچھی ہو. پھر حضور کیا کہتے ہیں, چلا تو قرآن پڑھ, میں تیرا قرآن سنوں. آقا فرماتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جا, ادھر آنکھ بند ہوگی اللہ جنت کے دروازے کھول ڈالے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ سب سے اچھی موت, قرآن پڑھتے پڑھتے بندہ مر جائے. حضور قرآن پڑھاتے رہے, وہ پڑھتا رہا, اور اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا. مذاق سمجھتے ہیں ان کے رتبے؟ یہ چھوٹے ضرور ہیں, ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج. تم نہیں جانتے ہو جب یہ چلتے اللہ ان کی ٹھوکروں کے صدقے میں علاقوں کے رزق اتارتا ہے. علاقوں کے رزق اتارتا ہے, حویلی کے نہیں, علاقوں کے رزق اترتے ہیں ان کی ٹھوکروں کے صدقے میں. یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ قوم ہے کہ جو رات کو اٹھ کے تلاوت کرتی ہے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بڑی بابرکت جماعت ہے, بڑی نور والی جماعت ہے. خدا کرے ہر کسی کو اللہ ایک بیٹا قرآن کا قاری ضرور عطا کرے, ایک بیٹا. بس آخری بات توجہ سے سن لیں. کیا ہاں بھائی صدرے سنا دو. آنی ہے نا, مجھے بڑا اچھا لگا اتنے چھوٹے
ٹھیک اور نہ سکا نا تو یہ جو میرے 4 سال کا بیٹا ہے نا یاد کرا دی پہ تاج موج لے رہے ہوں گے جنت کی ہواؤں کی اتنے میں نہ کوئی جنت کا خادم گزرے گا اس آواز دے کے کہیں گے ٹھہر کیا بات ہے کیا بات کا بات یہ ہے کہ ہمارے بیٹے تھے وہ نظر نہیں آ رہے کون کہہ رہا ہے حافظ نہیں آ رہے تو وہ جو جنت کا خادم ہوگا وہ کہے گا مالک ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو رب فرمائے گا اس سے بتا دو کہ یہ اونٹ پر والی منزلوں میں ہے اور اس وہ رو کے کہے گا مالک میں اوپر والی منزل میں میرا حافظ بیٹا نیچے والی منزل میں مالک میں ہل چلاتا رہا مجھے یہ عزتیں کیوں میں نے تو زندگی بھر لوگوں کی نوکریاں کی ہیں مالک مجھے اے بی سی ڈی نہیں آتی یہ عزت کیسے مل گئی رب لا کے کہے گا سن تو صحیح بات یہ کہ تیرا بیٹا نیچے والے منزل میں ہے تو کیا چاہتا ہے اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہو رب فرمائے گا اچھا فرشتوں ایسا کرو اس باپ کو نیچے نہ لے کے جانا بلکہ اس کا جو علامہ بیٹا ہے اسے اوپر لے کر کے آیا جائے اس کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے اوپر لایا جائے حافظ قرآن کو اوپر لایا جاتا ہے جب باپ بیٹے سامنے بیٹھیں گے باپ دیکھ کے کہے گا مالک قرآن کس نے پڑھا محنتیں اس نے کی ہے رتبہ اس کا نیچے آیا تھا تیرے بیٹے کی عمر 20 سال کی اور جب یہ دنیا سے آیا ہے لیٹ گیا لیکن سن جب یہ رمضان کی تراویح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا بلند کرتا تھا جب یہ سورہ رحمان پڑھتا تھا تیرے رتبے بلند کرتا تھا پتہ یہ چلا اور بیٹا حافظ قرآن اگر بن گیا تو اللہ بیٹے سے زیادہ عزت اس کے باپ کو عطا کرے گا اس لیے تیاری کریں آخرت کی اور اللہ سے وہ منصب پائیں کہ جو ہمیں بھی عزتوں کا منصب ملے ہمیں بھی عزتوں کا منصب ملے چھوٹی بات نہ سمجھیے گا 8 فارغ ہو رہے ہیں 8 فارغ ہو رہے ہیں حقیقت یہ ہے قیامت کے دن اللہ بلائے گا بلاؤ حافظ قرآن فرشتے کہیں گے مالک کسے لائے کہ جتنے حافظ ہیں سارے ہی لے آؤ فرشتے کہیں گے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے آخری پیغمبر تک اور آج تک کی ساری امت کھڑی ہے مالک پتہ کیسے چلے گا قرآن والا ہے کون قرآن والا ہے کون رب فرمائے گا وہی قرآن کا قاری ہوگا کو لے کے جائیں گے عرش کے سائے میں کھڑا کرو اب حافظوں کو عرش کے سائے میں مالک کہے گا کا مالک تو بہتر جانتا کا سنو جب تم قرآن کے لیے گھر سے نکلتے تھے کوئی تمہیں زکوٰۃ خور کہہ کے آواز دیتا تھا کوئی تمہیں چندہ خور کہتا تھا کوئی کہتا تھا یہ جا رہے ہیں کرنے والے یہ جا رہے حرام کا کھانے والے کوئی تمہیں حرام کا کھانے والا کہتا
کہتا تھا, کوئی تمہیں فری کی دولت میں پلنے والا کہتا تھا, تم برا نہیں مانتے تھے, مسکرا کے گزر جاتے تھے. انہی دکھوں کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے, تمہیں بلا حساب کے میرے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد حکم ہوگا, اب نظر ڈالو اپنے بہن بھائیوں پر, پہچانو کون تمہاری بہن ہے, کس نے تمہارے کپڑے دھلے تھے, کیے تھے, کس نے تمہیں صافے پہنائے تھے, کس نے تمہارے جوتے صاف کیے تھے. بلاؤ اس بھائی کو بھی جو خود مزدوریاں کرتا رہا, تمہارے حق کی کمائی کما کر کے تمہیں مدرسے میں پڑھاتا رہا. پھر تم نگاہ ڈالو, یہ بڑا بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. یہ ان کے رتبے, ہاتھ پکڑیں گے جنت میں لے کے جائیں گے. آج تمہاری چلتی ہے نا کیونکہ تم تھانے کے دلال ہو. ابھی کروں فون, کہہ رہا کام میں کرا دوں گا, بس 10,000 دے دو. 10,000 دے کے نیتا جی بن گئے. اور سیدھی بات ہے, کام نیتا جی نے نہیں کیا, کام گاندھی جی نے کیا. ہماری تو نیتا نگری بھی ایسی ہے, لوٹے بھی خود, پٹے بھی خود, پیسے بھی نہیں, پھر بھی نیتا بنے رہو بھائی. آج یہاں نا یہ پیسے دے کے چل رہی, وہاں پیسے دے کے نہیں چلے گی. وہاں تو حقیقت چلے گی, حقیقت چلے گی. اللہ قرآن والوں کی شان, حکم ہوگا ان کے پیروں کی مٹی اٹھا کے لاؤ, رکھو ترازو میں. مالک کیا کرے گا, کہا جن کی مٹی کے بدلے میں میں جنت عطا کروں گا لوگوں کو. ہاں کسی کو انہوں نے, کسی نے ان کو کھانا کھلایا ہوگا, کسی نے پانی پلایا ہوگا. ہاں ہوتا ہی مدرسوں میں, ہوتا کہ نہیں, یہاں ہوتا بھی انتظام, کھانا گھروں پہ کھاتے بچے. خدا سلامت رکھے. بہت بڑی بات ہے میرے کھڑے والوں, اپنے گھر پہ قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہو, کھانا کھلاتے ہو. قیامت کا دن ہوگا, 2 ہی لائنیں لگنی, ایک جنت کی اور ایک جنت. دکان پہ آئے تھے, میں نے بٹھا کے تمہیں کولڈ ڈرنک نہیں پلوائی تھی. ہاں یاد آیا. بے غیرت نہیں, غیرت والے پہچان لیں گے, کہیں گے یاد آیا. کیا بات ہے, دیکھو نا پھنس, کیا مطلب, کام جہنم میں جا رہے ہیں, تم جنت میں جا رہے کا. پھر آج نہیں, ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا, ہم نے تمہیں بیٹا سمجھ کے کھانا کھلایا تھا. وہیں لائن رک جائے گی, آگے والے جنت میں, پیچھے والے سب رک جائیں. رب فرمائے گا لائن کیوں رک گئی, رب سب جانتا ہے, لیکن شان دکھانا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. واہ, رب فرمائے گا لائن کیوں. چاند کے لائن میں کھڑے ہیں نا, یہ سب کا ہاتھ پکڑ کے سب کو لے کے چلے. تو یہ وہاں یہاں نے کپڑے میت والے دیے, روٹی زکات والی دی, کبھی عزت کے لقمے نہیں کھلائے. ہاں ان کی جوانیاں خراب کر دی, سکھا دیے دالیں کھلا کھلا کے. اپنے بیٹے مرغے کھائیں, قرآن والے سوکھی روٹی کھائیں. یا بیچارے کیسے کھا, ایک ورنہ کڑوی باتیں کہتے. اگر اللہ بگڑے وقت سوار دے, اور
قرآن کا بھی عشق ہونا چاہیے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے نہیں چھوڑتا نا. مجھ سے کوئی کہے نا کہ اپنا بیٹا 1 سال کے لیے میرے پاس چھوڑ دو, میں 5 لاکھ دوں گا, تو میں اس کا ایک بال بھی نہیں دے سکتا, کیونکہ میرا بیٹا ہے. اولاد پیاری. وہ کہا تھا نا یوسف کی بولی مصر میں لگی تھی, اور لوگوں نے کہا ہیرو میں تلے یوسف. میں نے کہا یہ بھی کوئی بولی تھی. مزہ تو تب آتا جب بولی لگانے والی زلیخا ہوتی اور بیچنے والا یعقوب ہوتا. پتہ چلتا یہ چیز کیا ہے, یہ چیز کیا ہے. ہمارے بچے سردی کا موسم گزرا ہے, یہ چل رہا, میرا پسینہ دیکھ کے موسم نہ بھول جانا. آپ کا ٹوپا دیکھ کے مجھے برابر ٹھنڈ یاد آ رہی ہے. کیا بات ہے. سردی گزری ہے نا. ہوتا کیا ہے, بچے جب چھوٹے چھوٹے سوتے ہیں نا تو ماں باپ کئی بار دیکھنے جاتے ہیں, کمبل تو نہیں اڑ گیا, چادر تو نہیں اتر گئی, پھر سیدھا کر کے اڑاتے ہیں. پھر اور بچوں کی قوم 6 بار اڑاؤ 6 بار اٹھا کر دیتی ہے. ان بچوں کے چکر میں بڑوں کو نزلے ہو جاتے ہیں. اس وقت یاد رکھنا, تم توجہ ہے سارے لوگوں کی, یہ کنڈیشن ہے. مگر جب یہی بچے تو بتاؤ, جبکہ یہ بھی ماں کے لال ہے. ہمارے اسکول جانے والے بچے تو ناشتے میں دودھ کا گلاس تیار ہوتا ہے, ماں رات کو اٹھا کے بیٹوں کو دودھ پلاتی ہے. اس قوم کو پانی کوئی نہیں, ذمہ دار قوم ہے کہ یہ کپڑے بھی اپنے قسم. یہ رات کے 2 بجے اٹھتے ہوں گے, ان کو 3 بجے اٹھ کے ان کو پڑھاتے ہوں گے, ٹھنڈی میں اٹھ جاتے ہوں گے. لیکن مجال ہے خدا کی قسم آج تک کوئی بتائیں بھئی مولانا محبوب صاحب, ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج تک کوئی مرا ٹھنڈ میں؟ ہم نے بھی حوضوں میں وضو کیے. قادریہ کا اتنا ٹھنڈا پانی ہے نا, جتنا ہاتھ ڈال دو اتنا ہی سن, لیکن مرا کوئی نہیں ٹھنڈ سے, مرا کوئی نہیں. گھر کے بچوں کو آپ اس کا برعکس دیکھیں. گھر کے بچے صبح اٹھتے گیزر کا گرم پانی, نیچے فرش پہ پیر نہیں رکھ سکتے. امی کہتی نہیں بیٹا سلیپر پہنو, بعد میں پانی میں ہاتھ ڈالنا. ہم بچوں کو سلیپر پہناتے ہیں, پھر پانی کی طرف بچہ جاتا ہے. اگر کسی بات پہ غلطی پر ناراض ہو کر کے بچہ زمین پہ لوٹ جائے تو کسی کے پھیپڑے جام, کسی کی پسلیاں چلتی ہیں, کسی کی ناک بند ہوتی ہے. ڈاکٹر کہہ دیا کرتے ہیں تمہارے بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. آخر بات کیا ہے, گھر میں رہنے والے بچے, کمبلوں میں سونے والے, بیڈ پہ لیٹنے والے, 2 منٹ زمین پہ ننگے پیر چلتے تو ان کو ٹھنڈ لگ جایا کرتی ہے. مگر یہ قرآن پڑھنے والی قوم پورا سال زمین پہ لیٹا کرتی ہے, ٹھنڈے فرش پہ ٹہلتی ہے, ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے, لیکن آج تک کوئی سردی کی وجہ سے مرا نہیں ہے. کیوں؟ ان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ تو خدا کی قسم سنو, جو بچے گھر رہتے ہیں ان کی حفاظت ماں باپ کرتے ہیں, جو مدرسے آتے ہیں ان کی حفاظت خود رسول پاک کیا کرتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت تعلیمات اسلام, برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ, سرکار مدینہ کانفرنس. سبحان اللہ. توجہ ہے بھیا, یہ اتنی اہم قوم ہے. حضور ان کی نگرانی فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے, جب مدرسے میں راشن ختم ہو یا مدرسے میں تنخواہوں کا پیسہ ختم ہو, یہ کسی کے آگے بھیک نہیں پھیلاتے, یہ جھولی نہیں پھیلاتے, یہ رخ مدینے کی طرف کرتے ہیں. اور 2 باتیں کہتے ہیں, حضور مہمان بھی آپ کے ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, کمی پڑے گی رسوائی ہماری نہیں, بات آپ تک آئے گی. رو کے دکھا دیتے ہیں, رزق کے فیصلے مصطفیٰ مدینے سے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ حضور کے کرم پہ پلنے والی قوم ہے. پوری قوم حضور کے کرم پہ پلتی ہے. ہم تو کھل کے کہتے ہیں ہمیں تو روٹی تب ملتی ہے جب حضور کی باتیں کریں. کیا بات. اس سے پہلے تو ہمیں روٹی بھی کوئی نہیں دیتا.
حضور کے ذکر کے بعد روٹی ملتی ہے، اور ہمیں اللہ کا کسی کو جھوٹ بول کے وکالت میں روٹی ملتی ہے، ہمیں حضور کی باتیں کر کے روٹی ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو قرآن پڑھا کے روٹی ملتی ہے، کسی کو نماز پڑھا کے روٹی ملتی ہے. یہ بڑی عزت کے فیصلے اللہ نے کر رکھے. تو ہوتا کیا ہے، انتقال ہوتا تو پیٹی لا کے رکھ دیتا مسجد میں. سنو، چاہتے کیا ہو؟ جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں؟ سارے ہی چاہتے ہیں، بھی سوچ رہے ہو ہے نا؟ سارے ہی جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ. ارے یار حضور کی امت میں تو انشاءاللہ جانا ہی ہے نا، لیکن اتنے سستے بھی نہیں نکلو گے. جنت بہت بات میں، قبر جو ہے نا، قبر یہی مسئلہ ختم ہے. ایک بات یاد رکھے رکھے کوئی پیٹی فائدہ نہیں دے. اگر قرآن تلاوت کرنے والے کی شفاعت کر سکتا ہے تو قرآن نہ پڑھنے والے کی شکایت بھی تو کر سکتا ہے. صحیح بات ہے، حق. اس کو اگر شفاعت کا حق ہے تو شکایت کا بھی تو ہوگا. صبح اٹھ کے موبائل دیکھ لیا، کتنے لائک آئے، کتنے کمنٹ آئے، ابھی آنکھیں نہیں کھلے، وہ لگ گیا اس پہ. صبح اٹھ کے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن رکھ کے گرد چڑھ گئی، لیکن ہمیں قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملا. دن میں فیس بک 70 بار کھولتے ہو، ایک بار قرآن کھولنے کی توفیق نہیں. سنے میرے عزیز، آپ سے میں بتا دوں، کسی کی اولاد ابا کے لیے قبرستان نہیں بیٹھے گی، نہ میری نہ تمہاری. جب ہمیں ہی دادا کی قبر کے نشان بھول جاتے ہیں ہم لوگ، تو آنے والی نسل تو اتنی بزی ہوگی ابا کی قبر بھی یاد نہیں رہے گی اسے. صحیح بات ہے. ہم لوگ کتنا جا پاتے ہیں بھائی، چٹے چما سے کبھی وقت مل گیا چلے گئے. آنے والے لوگ کتنے بزی ہوں گے، وہ جائیں گے آسانی سے؟ نہیں. اس لیے عقل مندی یہ ہے، اپنے ہاتھ سے کام کر جاؤ، اپنی قبر کا انتظام خود کر جاؤ. ایسے کام کرو کہ کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، پھر بھی رحمتیں تمہاری قبر میں اترنے لگ جائیں. سبحان. آپ کہیں گے کیسے؟ آسان طریقہ ہے. یہاں اگر فریج نہ ہو، بچوں کے پانی کے لیے ٹھنڈے فریج کا انتظام کرو. کولر نہ ہو تو جہاں ترسگاہ لگتی ہے وہاں کولر لگوا دو. جہاں بچے لیٹتے وہاں اے سی لگواؤ. قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب یہ قرآن والے تیرے دیے ہوئے کولر کے آگے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، کولر کی ٹھنڈی ہوا ان کے بدن کو بعد میں ٹھنڈا کرے گی. خدا کی رحمتیں تیری قبر کو پہلے ٹھنڈا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا کام. انشاءاللہ. کوئی انتقال کر جائے نا تو مارکیٹ بعد میں جائے کرو، مدرسہ پہلے آیا پوچھا کرو کوئی ہے قرآن والا جس کے پاس بستر کمزور ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جس کے پاس ڈریس نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کا ہدیہ نہیں ہے، آؤ اس کو ہدیہ کرا کے جاؤ. قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک وہ رہے گا، اس کے پڑھائے ہوئے رہیں گے، اس وقت تک تمہاری قبروں میں ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. تو عقل مند لوگ ہیں جو کر جاتے ہیں. جو ہم نے بیٹے کی شادی میں ڈی جے پہ لگایا وہ برباد. سنتے رہو. جو آتش بازی میں لگایا وہ برباد، جو مہندی کی رسم پہ لگایا وہ برباد، جو ہلدی کی رسم پہ لگا وہ برباد، جو برات کے نام پہ لوٹا وہ برباد، جو کھانے کے نام پہ لوٹا وہ برباد. بچا وہی ہے جو دین کے نام پہ لگ جائے گا. لگائیں گے انشاءاللہ دین کے نام پہ. تیاری کر لو، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے. اپنی تیاری خود کرنی ہے. اللہ توفیق دے، اپنے جیتے جی یہ کام کر جاؤ. جن لوگوں نے اس ادارے کو زمین دی، اس کا تعاون کیا، اور جو آج تک اس کے ساتھ لگے بندے کھڑے، ان کی عزت میدان قیامت میں دیکھنا. ہمیں شاید سفارشی ڈھونڈنا پڑے، ان کی شفاعت کے لیے یہ قرآن کے قاری دوڑ دوڑ کے آئیں گے. میں تو پورے بیر کھیڑے کو، جتنے بھی بیل واڑا محلہ ہے، جتنا بھی بیر کھیڑے کا بیل واڑا محلہ، جتنے لوگ اس ادارے سے جڑے، انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا اس ادارے کی برکتوں سے آپ کی نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا فرما دے. اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا فرمائے. اور ہمیں ہاں بھیا وہ پڑھنا ہے، وہ تو بھیا اوپر بیٹھ کے اس لیے کہ پڑھوا کے اٹھوں گا. لیکن سنو بھائی، میں نے اب تک آپ سے سبحان اللہ کہنے کو نہیں کہا تقریر میں. میں چاہتا تھا بس میری بات ہے آپ سمجھ لیں. اب چونکہ شجرہ پڑھنا ہے